اب اس ٹائم پہ جب سارے جو ہمارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس ٹائم پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم تک جو مسلم ٹیریٹریز تھیں وہ اتنی بڑی ہو چکی تھیں کہ پھر اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چیز یہ تھی کہ تب بھی ٹیریٹریز بہت بڑی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں امیر المومنین تھے، لیکن انہوں نے اپنے ڈفرینٹ گورنرز اپوائنٹ کیے ہوئے تھے جو ڈفرینٹ علاقوں کو سنبھالتے تھے، یعنی جو جس علاقے میں اپنا ایریا فتح کرتا تھا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایریا میں اپنے گورنرز بھیج دیتے تھے، اور پھر وہ طریقے سے جو بھی ایک اس ٹائم پہ رولز اینڈ ریگولیشنز تھے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ رول کیا کرتے تھے، پورا عدل و انصاف کے ساتھ، وہاں پہ بہت زیادہ انصاف تھا، عدالتیں صحیح کام کرتی تھیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ ٹیریٹریز اتنی بڑی ہو گئیں کہ اب صرف گورنر سے کام نہیں چل سکتا تھا، بلکہ اب جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریا میں ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز کا کام کرنا ضروری ہو گیا تھا، یعنی ڈفرینٹ حکومتوں کا کام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اب صرف گورنرز کے تھرو یہ معاملہ سنبھالا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ بہت بڑا ایریا تھا جس میں عربس تھے، پرشینز تھے، ترکس تھے، مورس تھے، پورا سینٹرل ایشیا تھا، اسپین کا علاقہ تھا، بہت ہی بڑی خلافت ہو گئی تھی یہ۔ خیر، تو اس کے بعد خلفۂ راشدین کا جب دور ختم ہو گیا، شہادت کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے پہلی جو ہمارے پاس آئی دور حکومت وہ امیدز کا آیا۔ امیدز کے ساتھ ساتھ پھر عباسی آئے، عباسی کو پھر عباسیدز کو پھر شکست دی منگولز نے۔ منگولز میں تو منگولز کے بہت مشہور ہے کہ ہلاکو خان نے پھر عباسیدز کو شکست دے دی تھی، اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ آئے جن میں سلجوق تھے، آٹومن امپائر تھی، مملوکس تھے، فاطمیدز تھے، ایوبی تھے، صفاویدز تھے، اور اس کے بعد پھر مغلز، جو ہمارے مغلز انڈیا والے علاقے میں جو ہمارا تھا سب کانٹیننٹ، اس میں مغلز حکومت کیا کرتے تھے۔ اچھا، مغلز اور منگولز، کیونکہ یہ ابھی بالکل اسٹارٹنگ کا لیکچر ہے، اس میں ایک میں بات بتا دوں، مغلز اور منگولز کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں۔ جو منگولز تھے وہی بعد میں مغلز کی فیملی بنے، یہ ہم آگے جا کے کچھ چیپٹرز میں پڑھیں گے، ایک دو چیپٹرز کے بعد یہ پورا ذکر آنے والا ہے اور مغلز کی پوری سٹوری آنے والی ہے، لیکن ابھی اس ٹائم پہ ایٹ دا اسٹارٹنگ، بالکل اسٹارٹنگ کی کلاس میں آپ کو بتاؤں کہ منگولز اور مغلز کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ خیر، جو سب سے پہلے اس وقت جو خلافت شروع ہوئی تھی یہ امیادز کی خلافت تھی، اور امیادز کی خلافت کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امیر معاویہ کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دے دوں، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بیٹے تھے ابو سفیان کے اور ہندا کے۔ اب یہ وہی ہندا تھیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا تھا، لیکن ہندا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ اور بھی اسلام کی طرف سے بہت ساری جنگوں میں بھی شریک ہوتی رہی تھی، ابو سفیان بھی جنگوں میں شریک ہوتے رہے تھے، اور امیر معاویہ انہی کے بیٹے تھے۔ اچھا، ایک اور انٹروڈکشن حضرت امیر معاویہ کا یہ بھی ہے کہ یہ یزید کے فادر بھی ہیں۔ اب یزید وہی یزید ہیں یہ جنہوں نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ امیر معاویہ کا تعارف ہے، لیکن پرسنلی خود حضرت امیر معاویہ ایک بہت اچھے انسان تھے، اور انہوں نے ایک بہت زبردست ڈائنیسٹی رن کی ہے جو کہ امیادز تھی۔ بہرحال یہ فیملی ہمیشہ تھوڑی سی کنٹروورشل رہی ہے پوری اسلامک ہسٹری میں، لیکن پھر بھی خود امیر معاویہ پرسنلی ایک اچھے انسان رہے ہیں۔ اب جب یہ پاور میں آئے تو 1711 اور 1712 کے بیچ میں انہوں نے ایک آرمی بنائی، اور طارق بن زیاد نے کو انہوں نے بھیجا جو جبرالتر کے علاقے میں، اور انہوں نے جبرالتر کو فتح کر لیا جو کہ اسپین کا علاقہ تھا، اور اسپین اور فرانس پورا ان کے انڈر کنٹرول میں آ گیا۔ بالکل اسی ٹائم پر 711 اور 712 کے ٹائم پہ محمد بن قاسم، جو ہمارے محمد بن قاسم ہے، وہ سندھ آئے، اور انہوں نے سندھ کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ ملتان کے علاقے سے آئے اور پھر یہ انہوں نے پورا سندھ کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ ایک اور چیز جو بہت اچھی زمانے میں ہوئی، جیسے کہ ہم سنتے ہیں نا نیوی کا نام، اور نیوی وہ ہوتی ہے جو سمندروں پہ جنگ لڑتی ہے، وہ آرمی جو سمندروں کی آرمی کو نیوی کہا جاتا ہے۔ تو جو آرمی سمندروں کے اوپر جنگ لڑتی ہے، یعنی سمندروں کی آرمی نیوی سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے ہی بنوائی تھی، اور پوری دنیا میں جو سمندروں پہ جنگ لڑنا جس نے سکھائی ہے وہ اس مسلمان ہی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے نیوی بنائی تھی۔
اور اس کی وجہ سے مسلم رول بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو گیا. اب ہوا کیا کہ تقریباً پورا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر کنٹرول تھا. حکومتیں الگ الگ ضرور تھیں لیکن سب ایک تھے, اور اس کی وجہ سے ان کے بیچ میں ٹریڈ بہت اچھی ہو رہی تھی, لوگ بہت زیادہ ویلدی ہو رہے تھے, سارا کچھ بہت اچھا چل رہا تھا, لوگوں کی نالج بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. نالج ہے, سائنس, آرٹس, آرکیٹیکچر, اسکالرشپ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, بہت ساری چیزیں پیٹرنائز ہونا شروع ہو گئی تھیں. ایک چیز جو سب سے زیادہ اچھی ہوئی اس ٹائم پر وہ یہ تھی کہ کینال سسٹم وجود میں آیا. اب کینال سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کینال سسٹم یہ سسٹم ہوتا ہے جس سے بہت سارے علاقے اتنی دور ہوتے ہیں پانی سے کہ وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا, جس کی وجہ سے کوئی اریگیشن یا ایگریکلچر ان ایریاز میں نہیں ہو پاتی. تو ان ایریاز تک بھی پانی پہنچایا گیا, اور کس طرح پہنچایا گیا کہ جن ایریاز میں پانی پہلے سے موجود تھا, ان ایریاز میں انہوں نے لمبی لمبی نہریں کھود دی, اور مطلب مین میڈ کینالز کھود دی گئی, اور پھر ان ایریاز تک پہنچائی گئی جہاں پر پانی نہیں تھا. تو پانی آرام سے ان کینالز کے تھرو ٹریول کر کے وہاں تک پہنچ جاتا تھا جہاں پر پانی نہیں تھا. تو یہ کینال سسٹم بھی مسلمز نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عربک لینگویج کو اسٹیٹ لینگویج بنا دیا گیا. یعنی جس طرح آج کل ہماری انگلش لینگویج چلتی ہے نا, انگلش لینگویج کو اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا, سب جگہ انگلش میں ہی, جو بھی جتنا بھی ہمارا ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے سب انگلش میں ہوتی ہے, سب جگہ انگلش کو اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے. اس ٹائم پہ عربک لینگویج کو اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا تھا, اور سب جگہ عربک لینگویج ہی چلا کرتی تھی. اس کے بعد مڈل ایسٹ میں امیہ ڈائنیسٹی آہستہ آہستہ فال ڈاؤن ہونا شروع ہوئی, اور آخر کار 750 میں اس کا تھوڑا سا ڈاؤن فال ہو گیا, کیونکہ ان کو عباسیدز نے ڈیفیٹ کر دیا تھا. لیکن عبد الرحمن جو تھے, جو امیدز کے بالکل آخری کے لوگوں میں سے بچ گئے تھے, انہوں نے پھر اس گرتی ہوئی حکومت کو سہارا دیا, اور امیدز کی ڈائنیسٹی کو پھر انہوں نے اسپین میں دوبارہ لا کھڑا کیا, اور اگلے 300 سال تک پھر یہ امیہ ڈائنیسٹی اسپین میں حکومت کرتی رہی. جس ٹائم پہ ایک بہت ریمارکیبل سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی, اور کورڈوبا اور گریناڈا کے اندر جو ہے وہ بہت ہائیلی کلچرڈ سٹیز ہو گئیں. اچھا, گریناڈا کو اردو میں غرناطہ بھی کہا جاتا ہے, تو کہیں آپ غرناطہ کا اگر نام سنیں تو یہ وہی گریناڈا اور کورڈوبا کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح مسلم رول جو ہے وہ اسپین میں لیکن ایونچولی ویک ہو گیا, اور آہستہ آہستہ گرتے گرتے یہ 1492 میں آخر کار امیدز کا رول ختم ہو گیا.